مغل پیریڈ کی ایک اور مثال بھی ملی، مقبرہ لالا رخ اورنگزیب کے زمانے کا کردار ہے. ٹھیک. وہ جو ہے وہ مجھے ملا یہ جو ہے اپنا واہ آرڈیننس فیکٹری کے قریب مقبرہ لالا رخ ہے. تو یہ جو مقبرہ لالا رخ ہے وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ کچھ آزادی تھی جسے کہ زندہ دفنا دیا گیا. اس کے اوپر تھامس مور نے ایک طویل نظم لکھی ہوئی ہے انگریز شاعر نے. تھامس مور کی جو نظم ہے نا لالا رخ، اس کا نام بھی لالا رخ ہے. وہ جو نظم ہے تھامس کی، وہ اس میں جو ہے وہ ایک قصہ ہے کہ ایک کسی کے ساتھ جو ہے اس کی محبت تھی. تو وہ اب لالا رخ کے جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی مختلف قسم کی کہانیاں سناتے ہیں، اور ہوا اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہے. گو غلط فہمی میں ہو گیا سارا کچھ، کہ جس کو یہ چاہتی تھی اور باپ جہاں شادی اس کی کرنا چاہتا تھا وہ دونوں ایک ہی تھے. یعنی جس کو یہ چاہتی تھی وہ پہلی بار ایک مغنی کے روپ میں، شاعر کے روپ میں اس کے سامنے آیا تو وہ اسے اچھا لگ گیا. بادشاہ نے جب رشتے کے لیے بات کی تو وہ جو تھا بڑا شہزادہ ٹائپ، تو وہ بادشاہ کو وہ پسند تھا. لیکن بادشاہ یہ سمجھا کہ یہ جو ہے یہ جو لالا رخ ہے یہ ایک کسی اور کے ساتھ جو ہے نا ملوث ہے بیسیکلی، حالانکہ یہ وہی تھا. تو یہ جو تھامس مور ہے اس نے اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ اپنی نظم لکھی ہے کہ یہ تو وہی تھا، اور اس کو جو ہے نا وہ جان سے ہاتھ دھونا پڑا. بادشاہ کیا تھا؟ تو بادشاہ ہوتا ہے، اس کے جو ذہن میں آتی ہے وہ کرتا ہے. جیسے اورنگزیب تھا، اورنگزیب جس وقت تھا دہلی میں تو اس نے ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ گانے بجانے کے جتنے ہیں ان پہ پابندی ہے، گلوکارائیں گائیں گی نہیں. بالکل اسی طرح دہلی کی ساری طوائفوں کو دریا برد کر دو، ایسے ہی یہ اس نے آرڈر دیا تھا. تو منادی ہو گئی کہ کشتیاں لگا دی گئی کہ ان کشتیوں میں تم لوگوں کو بٹھائیں گے، دریا میں جا کے تم لوگوں کو ڈبو دیں گے. تو اس وقت ایک طوائف جو تھی وہ اپنے گھر سے نکلی، اور وہ ان کو کہا گیا تھا کہ صبح تک سب جمنا کے کنارے آ جاؤ. ٹھیک ہے. وہ وہاں سے نکلی اور وہ میں اس بزرگ کے مزار پہ بھی گیا تھا، ایک صوفی بزرگ تھے دہلی کے، وہ ان کے گھر چلی گئی، آواز لگائی اس نے کہا کہ رات ہو رہی ہے، آدھی رات کو تو آوازیں لگا رہی ہے، کیوں، کہاں سے آ گئی ہے بلا تو اس نے کہا جی میں تو آپ کی ماننے والوں میں سے ہوں، اور یہ منادی ہو گئی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ منادی کر دی گئی ہے کہ صبح تک تمام جمنا کے کنارے طوائفیں آ جائیں، ٹھیک ہے. ان کو ڈبو دیا جائے گا. تو وہ بزرگ کے میں یعنی اس کے بھی میں بہت مجھے پسند آیا وہ بزرگ. میں اس کے مزار پہ گیا، میں نے دعا مانگی اس کے لیے. صحیح. میں جا کے اس نے کمال کیا. اس نے ایک شعر فارسی کا تھا، اس کو بتایا اس لڑکی کو، طوائف کو، کہ تم اب جس وقت جمنا کنارے جاؤ گی نا ساری، یہ شعر ان سب کو یاد کرا دو، اور یہ شعر اونچا اونچا پڑھتے ہوئے جمنا کے کنارے جانا. اس شعر میں فارسی میں یہ ہے کہ اس کا مطلب جو ہے ٹھیک ہے. وہ ہے، اب شعر اب میرے ذہن میں اس طرح نہیں ہے، جی بے وزن ہو جائے گا. تو اس میں یہ تھا کہ اگر تو رب کے علاوہ اپنے آپ کو بااختیار سمجھتا ہے جی تو ہمارے ساتھ جو تیرے دل میں آتا ہے سلوک کر لے. اس کا ایک مصرے میں یہ بات ہے ٹھیک کہ اگر تو اپنے آپ کو بااختیار سمجھتا ہے رب کے علاوہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کر، ہمیں دریا بوٹ کر دے. یہ شعر پڑھتے پڑھتے دلی میں سے یہ طوائفیں نکلی، اور جب تک یہ جمنا کے کنارے گئیں تو یہ گا رہی تھی، یہ شعر پڑھ رہی تھی. جاسوسی نظام اتنا اچھا ہوتا تھا کہ پل پل کی خبر مل جاتی تھی. تو وہ اس وقت صبح کے وقت
فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اورنگزیب ادھر سے جمنا کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اب ان کو دریا بوٹ کیا جائے گا. اس تک جاسوس نے جا کے اطلاع دی کہ کچھ طوائفیں یہ شعر پڑھتی پڑھتی آ رہی ہیں. ٹھیک. کہ کیا؟ اس نے سنایا کہ اگر تو باختیار ہے، رب نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے. اس نے اورنگزیب نے اسی وقت اسے کہا، اس نے کہا کہ دوڑ، گھوڑا دوڑا اور جا کے ان سارے کارندوں کو واپس بلا لے قلعے میں. اس سے پہلے کہ دریا بردو. ہاں یہ کام ختم کر دیا ہم نے. تو وہ ایک شعر کی اتنی مار تھی صحیح. جو اس صوفی بزرگ نے اس کو بتایا. تو میں نے یہ چیز پڑھی تھی کسی پرانے تذکرے میں، تو میں پھر اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس بزرگ کو پہنچا. صحیح. یہ کمال بزرگ تھا وہ. اسی طرح یہ بھی با کمال تھے جنہوں نے آ کے یہاں چلا کیا، اچھا جنہوں نے چلا کیا. اور چلا اور ساتھ شعر کا جو باہر لکھا ہوا ہے شعر، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، پیر کامل ناکسارا. ناکساں را پیر کامل، ہاں کاملاں را رہنما. رہنما. یہ اب ان کا ہی شعر ہے، جی. لیکن کمال شعر نہیں کہہ دیا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ شعر یعنی معین الدین چشتی ان کا ہے نا، انہی کا شعر ہے. ٹھیک. یہ بہت سارے لوگ داتا صاحب کا ہی سمجھتے نہیں ان کا تو نہیں ہے، معین الدین چشتی کا ہے. اب تو نیچے میرے خیال ہے نام بھی ان کا نام بھی لکھ دیا ہوگا. تو چشتی صاحب نے یہ شعر، اور ساتھ ہی یہ بات کی کہ جہاں یہ میں نے چلا کیا ہے اس کے ساتھ ہی قبر بنا دی جائے. صحیح. اچھا سر، کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم عرفی کے جو اشعار ہیں ان کے اوپر انارکلی ناول کی بنیاد کی بات کریں تو عرفی کو جو ہے 1591 میں مار دیا گیا تھا، اس کا مرڈر کر دیا گیا تھا، جبکہ جو اکبر بادشاہ ہے وہ انارکلی کو جو دیوار میں چنواتا ہے تب 1599 میں. تو یہ ایک بڑا گیپ اس میں نظر آتا ہے. تو یہ پھر بادشاہ اکبر کو یہ بعد میں کیوں یاد آیا؟ بادشاہ اکبر کو نہیں یاد آیا، نہ اکبر کے سامنے عرفی نے یہ سنایا تھا. ٹھیک. عرفی کا یہ شعر جو ہے ایک نجی محفل میں شہزادے کی، اس نے یہ قصیدہ پڑھا تھا. عرفی نے خود پڑھا تھا. عرفی ٹھیک. عرفی نے خود پڑھا. تو یہ پھر جس وقت پڑھا تھا تو وہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوں گے انہوں نے سنا ہوگا. انہوں نے سنا ہوگا، باہر نکلی ہوگی، ادھر یہ وہ قلعے میں بھی پھیلی ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں لاہور کی آبادی میں بھی پھیلی ہوگی، ہنگکونگ میں، وال سٹی میں پھیلی ہوگی. ٹھیک ہے. ایستا ایستا ایستا. دوسری بات یہ ہے کہ اکبر تک تو یہ بات پہنچی ہی نہیں تھی، یہ شعر اس تک نہیں پہنچا. ہوا یہ کہ اکبر کو 2 بار زہر دی گئی تھی. ٹھیک. ایک بار دی تھی افغانیوں نے، کیونکہ کابل میں لڑائی جاری تھی، تو وہاں سے ایک گروپ آیا تھا ادھر. کیونکہ اکبر نے باقاعدہ طور پہ افغانستان پہ اٹیک بھی کیا. تو وہ جو آئے تھے وہاں کے یعنی گفتگو کے لیے کہ ہم بیٹھ کے مذاکرات کر کے معاملے کو طے کر لیتے ہیں. صحیح. تو وہ تھے کوئی 4 سے لے کے 5 لوگ تھے. صحیح. وہ وہاں سے گفتگو کرنے اس کے پاس آئے، اور انہوں نے اچھا اس گیٹ سے اندر داخل ہوتے تھے جو پیچھے بند ہے. صحیح. سارے لوگ ادھر سے داخل ہوتے تھے. ٹھیک. یہ جو سامنے والا قلعے کا گیٹ ہے یہ عالمگیری دروازہ ہے، یہ اورنگزیب نے بنوایا ہے بہت بعد میں. یہاں سے لوگ اندر داخل نہیں ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اندر جو ہے وہ ایک آفس بھی بنا ہوا ہے مسجد کے ساتھ. اندر جو مسجد ہے نا اندر والی، ادھر ایک آفس بھی بنا ہوا ہے جہاں ان کی مکمل چیکنگ ہوتی تھی، سارے کراس کوشچننگ ہوتی تھی، کلیئر ہوتا تھا آدمی. تو تب بادشاہ کو وہ ملنے کے لیے ملنے کی اجازت ہوتی تھی، اور انہیں ٹائم دے دیا جائے، کل ملے گا، پرسوں ملے گا، وہیں ٹھہرا دیا جاتا تھا. تو یہ جو افغان سردار آئے تھے پہلی بار، انہوں نے یعنی یہ جب آئے اندر تو انہوں نے ہتھیار بند تھے، سارے سب کے پاس ہتھیار تھا. تو انہوں نے کہا کہ اپنے ہتھیار رکھ دو، بادشاہ سے اگر ملاقات کرنی ہے تو یہاں جمع کرا دو، واپسی لے جانا. انہوں نے کہا نہیں، ہم افغان ہیں، ہمارے پاس ہم ہر جگہ اپنا ہتھیار رکھتے ہیں، سوتے ہوئے رکھتے ہیں. تو بادشاہ سے پوچھا انہوں نے، اس نے کہا کہ انہیں اصول بتاؤ کہ بھئی ہتھیار کے ساتھ تو نہیں آؤ گے تم لوگ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ پھڈا اتنا بڑا تھا کہ اس کو الاؤ کرنا پڑا
کے ہتھیار سمیت بھی آ جائیں، کوئی بات نہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک اور شرط رکھی افغانوں نے کہ ایک تو ہمارے پاس یہ ہتھیار ہوں گے، دوسری بات یہ کہ بادشاہ نیاتا ہوگا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا۔ تیسری بات کہ جہاں ہماری ٹاک ہوگی اس کمرے کا دروازہ اندر سے ہم اس کو لاک کر دیں گے بیٹھتے ہی، تاکہ شروع میں گفتگو شروع ہو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ پکارے کہ بھئی یہ لاک کر رہے ہیں اندر سے تو یہ دروازے کو توڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ اندر سے ہم اس کو لاک کریں گے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ اس پر بھی ایگری کر گئے۔ ایک نے آتا، ان کے پاس ہتھیار، تیسرا اندر سے دروازہ لاک۔ اب یہ وہی کر سکتا تھا اکبر، اور تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اکبر نے کہا اب اچھا، اس سے پہلے لاک کرنے سے پہلے یہ بھی تھا کہ لاک ہو جائے گا، لاک کر دیا۔ اب اکبر نے کہا کہ بھئی یہاں کو کھانے پینے کا سامان بھی رکھو نا، مہمان ہے۔ تو پھر دروازہ کھولا گیا، انہوں نے وہاں سے بڑے بڑے چیزوں کے کھانے کے وہ دے دیے، رکھ کے پھر اندر سے انہوں لاک کر لی۔ اب جس وقت وہ کھانا یوں پڑا ہوا تھا اور فرش پہ سارے بیٹھے ہوئے تھے اس قالینوں کے، تو انہوں نے افغانوں نے موٹی موٹی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی، یہ درد بھی تھا، ہاں ان کا رسم و رواج ہے، ان کی پہنتے تھے۔ انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ تو وہ یہ اب مثلا یہ اٹھانے کے لیے یہ انگوٹھی ہے، یہ اکبر کی پلیٹ ہے، انگوٹھی کو وہ یوں لے کے گیا اور اس نے یہ چیز اٹھا لی، اس کے اندر زہر تھا، انگوٹھیوں میں کسی ایک انگوٹھی میں زہر تھا۔ صحیح۔ دوسرے نے بھی یوں ہاتھ کیا، اس کے بعد پھر اپنی چیز اٹھا لی، وہ جو زہر ہے وہ اس کی پلیٹ میں انہوں نے ڈال دیا، اسے نہیں پتہ چلا۔ اکبر نے نوالا لیتے ہوئے، اور وہ بھی کھا رہے ہیں، اکبر نے نوالا لیتے ہوئے اس کو چکر آیا۔ ظاہر جب زہر اندر چلی گئی تو اس کو چکر ہی آنا، زہر کا پہلا کام ہے اس کو چکر آتا، دماغ گھومتا، بلڈ میں شامل ہو گئی نا۔ ہاں بالکل۔ جب اسے چکر آیا تو اس نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے سے سوال کیا کہ کیا تم نے مجھے زہر دے دیا؟ یہ کہتے ہیں بادشاہ ہم تو مذاکرات کرنے آئے، ہم زہر کیوں دیں گے؟ اتنی دیر میں زہر اثر کر رہا، اسے چکر آیا دوسرا۔ چونکہ حکیم الطبہ نے اس کو بتا رکھا تھا کہ جب چکر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زہر دے کھا چکے ہو۔ اکبر نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے مجھے زہر دے دیا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے اپنے خنجروں کے ساتھ اس کے اوپر اٹیک شروع کر دیا کہ اس کو ہم مار ہی دو۔ لاک تو اندر سے تھا، جب وہ دروازہ کھلے گا پھر دیکھا جائے گا ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کو اب مار دو۔ اکبر نے ان کو موقع مارے، اکبر پاس تھا ہی کچھ نہیں، ان 4 لوگوں کو اکبر نے موقع مار کے مار دیا۔ صحیح۔ اس کے بعد اس نے آواز لگائی، شور ہوا، باہر سے انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو، توڑو۔ اکبر نے کہا کہ توڑ دو دروازہ، لیکن وہ جب تک دروازہ ٹوٹتا تب تک تو ان کے ساتھ لڑنا تھا نا۔ جب دروازہ کھلا تو اکبر تقریباً نڈال پڑا ہوا تھا، لیکن وہ 4 بندے مار چکے تھے مکوں سے۔ تو انہوں نے اکبر کو اٹھایا اور ساتھ ہی منظر ظاہر ہے کہ ادویات وغیرہ دینی شروع کر دی ہوں گی طبیبوں نے۔ اکبر بچ گیا فرسٹ ٹائم، یہ افغانوں نے دیا تھا۔ سیکنڈ ٹائم اسے جو دیا گیا نا، وہ اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، اور اکبر کو یہ شبہ تھا کہ انارکلی نے کہ مجھے نہیں، کسی نے، قدیزیں تو بہت ساری ہوتی تو انارکلی ان کے جو کیس چلا اس میں اس کے اندر الزام تو یہ نہیں، وہ بات کی بات ہے، کیونکہ اس کو 1592 میں زہر دیا گیا تھا سیکنڈ ٹائم، 1592 میں۔ تو اس وقت اکبر کو یہ تھا کہ مجھے یہ دوسری بار یہ زہر دیا گیا ہے، وہ تو باہر کے لوگ تھے، مجھے اندر سے کس نے زہر دیا؟ صحیح۔ جبکہ میں نے شہزادہ سلیم جو کہ بڑا ہے، بڑے کو میں نے اپنا ولی عہد بھی مقرر کر رکھا ہے۔ صحیح بات تو اس نے بادشاہ بننا نا۔ تو اب اس کو جلدی کیا ہے کہ میں مر جاؤں، یہ بادشاہ بن گیا، پہلے اس کی ایج تو ہو گئی تھی بادشاہ والی جہانگیر کی، تو اس کو
یہ جلدی تھی بادشاہ بننے میں۔ ہاں، اور اس نے انارکلی کے تھرو اس کو زیادہ دلوایا صحیح۔ سلیم نے، لیکن اکبر پھر بچ گیا۔ تو پھر اکبر کا غصہ جائز تھا نا؟ ہاں ہاں، اکبر کا غصہ تو بہت طریقے سے جائز تھا۔ ایک واقعہ اور ہوتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جب یہ کشمیر گئے، جی شہزادہ سلیم بھی اس کے ساتھ تھا، اور اس کے ثبوت بھی تاریخ کی کتابوں سے ملتے ہیں کہ اکبر نے شہزادہ سلیم کی، وہاں کا جو راجہ تھا اس کے ساتھ اس کی لڑکی کے ساتھ شادی بھی کروائی تھی آپ شہزادہ سلیم کی، ٹھیک۔ اور اس سے نیکسٹ ڈے، ویری نیکسٹ ڈے، اس نے خود بھی ایک شادی وہاں سے کی تھی اکبر نے؟ ہاں، اس کے بعد کشمیر سے واپس آ گئے تھے۔ ٹھیک۔ لیکن کشمیر میں رات کے وقت اس کے اپنے ٹینٹ کے اندر شہزادہ سلیم، اچھا، آئین اکبری کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شہزادہ بھی اگر ہو، جس کو تم نے، بیٹا بھی ہے، شہزادہ بیٹا ہے، تو وہ بھی 4 گز کے فاصلے سے زیادہ قریب نہیں جائے بادشاہ کے، الاؤ می، ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ تو شہزادہ سلیم 1 فٹ کے فاصلے پہ اس کے پاس پہنچ گئے، جب ان کے درمیان 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ تو اس کو کشمیر سے واپسی پہ شک ہوا؟ اس کو یہ شبہ ہوا، بلکہ وہیں کشمیر میں اس نے کہا کہ تو اتنے قریب بیٹھے کیوں آپ نے، اس کی تلاشی دلوائی، اس کے پاس کوئی خنجر وغیرہ نہیں تھا، اس نے کہا تو میرے اتنے قریب کیوں آیا، تجھے پتا ہے نا کہ بادشاہ قریب اتنا نہیں جاتا، شہزادہ بھی نہیں آ سکتا، تو کیوں آیا بتا۔ اس نے کہا میں ویسے ہی آ، اور رات کے وقت، تو ایک اس کو یہ کھٹک گئی تھی کشمیر سے واپسی کے بعد کہ یہ مجھے مار، اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، آج بے شک اس نے مجھے ایسے ہی دھوکہ سا دیا ہے، میرے قریب آ گیا ہے، کل پھر قریب آ جائے گا، مار لے گا۔ بھئی اس نے کیا کیوں؟ اس کے بعد اس نے یہاں جاسوس لگا دیے، اس نے یہاں جاسوس لگا دیے کہ یہ کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے، کس سے نہیں ملتا، تو شہزادہ سلیم پہ اس نے جاسوس مقرر کر دی۔ پھر اس کو شبہ تو تھا، اس نے کہا کہ تجھے میں ادھر بھیجتا ہوں سمرقند، صحیح۔ تجھے اس علاقے، ایک مہم کے اوپر بھیج دیا۔ ہاں، مہم پہ بھیجتا ہوں تجھے، اس نے انکار کر دیا، میں نے جانا، میں نے جانا ہی نہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد اس نے بنگال کی مہم نکالی، جس میں اس کے پیچھے پیچھے مان سنگھ کو بھی بیچا اس نے۔ صحیح۔ یہ 1200 یہ اپنا 1599 میں، تب اس نے پلان کیا کہ ان دونوں کو نکالو، یہ بمبئی کی طرف، یہ اپنا بنگال کی طرف جب جا رہے ہوں، اطلاع مجھے مل جائے گی کتنے فاصلے پر ہیں۔ پھر اس نے انارکلی والی کاروائی کی۔ یعنی یہ کاروائی اس نے بعد میں ڈالی، اس کو بیچ دی اور بعد میں یہ کاروائی ڈالنا۔ یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شہزادہ سلیم تھا اور اس نے انارکلی کے ساتھ مل کر سازش تو برکیف کی نا اکبر بادشاہ کے خلاف۔ اس کو اس سے پہلے پکڑ چکا تھا، انارکلی کے حجرے میں شہزادہ سلیم اندر داخل ہو چکا تھا۔ اچھا، یعنی شہزادہ سلیم جو تھا وہ انارکلی کے حجرے میں ایک فقیر کے بیس میں آیا تھا، چوری چھپے فقیر کے بیس میں، اور پاگل داخل ہو گیا۔ پاگل بال یوں وہی جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ پاگل کے وہ گردن کے اوپر اس نے تلوار رکھا نہیں اندر دے۔ میرا نہیں خیال سر کہ اردو ادب کا کوئی ایسا ناول ہو جس کو لکھنے میں 31 برس لگا دی ہوں کسی نے۔ ہاں آپ کی 31 برس کی ریاضت ہے انارکلی کے اوپر، ہاں، وہ اتنی ہے، اور وہ ظاہر ریسرچ کے اوپر لگ گیا نا۔ اور ابھی بات ہم ختم کر رہے تھے تو مجھے کیوں اس طرح لگتا ہے کہ آپ کو بھی شاید غائبانہ انارکلی کے ساتھ عشق ہو گیا، آپ اتنا مطلب گہرائی میں اور اتنا لمبا عرصہ آپ اس کے پیچھے پڑے رہے۔ دیکھیں، وہ اس نے اگر زبان وہ کھولتی جی جی کہ ہاں میں نے زہر دیا، سیکنڈ ٹائم جو زہر دیا وہ میں نے دیا، جی پھر وہ اس سے پوچھتے کہ تجھے زہر کس نے دلوایا، جی، وہ اس نے سلیم کا نام نہیں لیا، اس نے زہر کا اگر دینے کا وہ کہتی تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس نے اسی لیے نام نہیں لیا، خود اس نے اپنی جان دے دی۔ ہاں، اتنی لائل رہی وہ شہزادہ سلیم کا، یعنی یہ اس کی وفاداری ہے۔ اتنی وفاداری ہے، اور پھر جس طریقے سے اس کے ساتھ ہوا کہ اس کے اوپر یہ لاگو ہونے تھے کہ اس کا ناک بھی کاٹ دیا جائے، ہاں کان بھی کاٹ دیے جائیں، اور اس کو وہ ایسی جگہ بند کر دیا جائے جو 6 سال بعد وہ باہر نکلے، بھوکی پیاسی چیخیں اس نے ماری ہوں گی، صحیح، کسی نے اس کی چیخ نہیں سنی۔ بالکل اس کی
قسم پرسی کی جو زندگی ہے اس نے بیچاری نے گزاری ہوگی. ایسا وہ 6 سال جو وقت گزرا ہے، اس کی ڈیتھ کب ہوئی ہے یہ تو میں بتا سکتا ہوں، میں نے ناول میں لکھ بھی دیا ہے کہ یہ تاریخ تھی جب اسے فیصلہ سنایا گیا. اس فیصلے کے بعد ہی اسے ظاہر وہ کر دیا گیا ہوگا. جی اب اس کی ڈیتھ 1 مہینے بعد ہوئی، 2 مہینے بعد ہوئی، 15 دن بعد ہوئی، کتنے دنوں بعد ہوئی کہ وہاں، یا یہ ہے کہ مسلسل وہاں رہنے کے بعد وہ آکسیجن ایسا ایسا ختم ہوتے ہوتے وہ مر گئی. جی کیا ہوا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے اس کو سزا والا دن تک نکال لیا ہے. صحیح، جس دن اس کو سزا سنائی ہاں، گئی ہے. اور میں یہ اگر اس کا ڈی این اے کروایا جائے انارکلی کا، یہ اب جو نکلے گا اب بھی ڈی این اے ہو جائے گا، جی تو تب بھی اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ 1599 میں وہ جو ہے اگلے 1 آدھ ماہ کے اندر وہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی ڈیتھ. اور حبس دم سے ہوئی ہے، سانس گھٹنے سے، آکسیجن کی کمی سے ہوئی ہے، صحیح. بھوک سے ہوئی ہے. تار پر چلنے والی سر آپ کا ایک ناولٹ ہے، بہت خوبصورت. یہ ایک علامتی کہانی ہے جس کے اندر جو ناول کی ہیروئن ہے وہ اس کو آپ نے تشبیہ دی ہے تار پر چلنے والی سے. تو جو ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیتی ہے اور اس کے کئی ایک یار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ عیاشیاں کرتی ہے، اور جو اس ناولٹ کا ہیرو ہے وہ اس کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتا ہے، اس کے لیے جو غلط صحیح کام کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کو جو ہے پیپروں میں پاس کروانے کے لیے بھی بڑی تگ و دو کرتا ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ جو ناولٹ ہے یہ مرزا حامد بیگ کی زندگی کا ہی ایک پہلو ہے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں سر؟ نہیں، اس میں کچھ حصے تو ہیں، یعنی اس کی زندگی کا ہی آپ کہہ لیں جی کہ زندگی کے یہ جو واقعات ہیں ان میں سے آدھے واقعات، تقریباً آدھے. آپ کی زندگی کا پہلو ہے زندگی. آپ کو سر اورینٹل کالج میں عشق ہوا تھا؟ نہیں، اورینٹل کالج میں تو ویسے یہ ہے کہ یہ نہیں تھی یہ کیس. یہ کیس اورینٹل کالج کا نہیں ہے، کسی اور یونیورسٹی کا ہے؟ نہیں، صحیح مطلب یہ اورینٹل کالج کی یہ نہیں ہے لڑکی. صحیح، لڑکی اورینٹل کی نہیں ہے، لیکن اس کی کہانی کے جو بہت سے پہلو ہیں وہ آپ کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہاں، ٹھیک یہ اورینٹل کالج کی لڑکی نہیں تھی. ٹھیک. جانکی بائی کی عرضی، یہ ایک طوائف کی علامتی کہانی آپ نے بیان کی ہے جس میں رولیا رام جو ہے وہ لاہور میں آتا ہے اور وہ بیچارہ ہاں، ملازمت کے چکر میں آتا ہے اور اس کے پاس پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا افسر بن جاؤں گا. افسر بن جاؤں گا، اور پھر وہ اس کے پاس نہ رہائش ہوتی ہے اور برے حالات ہوتے ہیں، اور یہ جو جانکی بائی طوائف ہے اس کی ہر حوالے سے مدد کرتی ہے، اس کو رہائش دیتی ہے، اس کے تعلیمی اخراجات بھی اٹھاتی ہے. اور پھر وہ جب سرکاری نوکری پہ لگ جاتا ہے تو بعد میں وہ اس کو بھول جاتا ہے. پھر جب وہ اس کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو وہ جانکی بائی یاد آتی ہے تو وہ اس کی چوکھٹ پہ جاتا ہے دوبارہ. تب تک وہ شاید ہارٹ کا پیشنٹ بھی ہو چکا تھا، لیکن آگے جو زنگ آلود وہ تالا دیکھتا ہے تو وہاں سے نکال دیا گیا تھا. وہ طوائفوں کو ہاں اس نے وہ جو زنگ آلود تالا دیکھتا ہے اور پھر وہ اس کو وہاں پہ ہارٹ کا مسئلہ بنتا ہے تو اس کی وہ اسی چوکھٹ پہ جان دے دیتا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ جانکی بائی کی چوکھٹ پہ جان دے دینا جا کے رولیا رام کا، اس کے ساتھ جو اس نے بے وفائی کی، کیا اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے اس سے سر؟ نہیں، اصل تو بات یہ ہے کہ نہ تو ریئل جانکی بائی تھی جی جس کو میں نے کہیں سے تاریخ سے اٹھایا ہو، جی کوئی نہیں تھی، اور نہ کہیں سے یہ ملتا ہے کہ یہ جو رولیا رام ہے یہ اس جانکی کے ساتھ کوئی تعلق اس کا رہا ہوگا. ٹھیک. اس رولیا رام سے میری واقفیت تب ہوئی جب یہ پاک ٹی ہاؤس کے ساتھ جو وائی ایم سی اے ہے، جی یہ امریکنوں کا پوری جو بلڈنگ ہے یہ وائی ایم سی اے کی بلڈنگ ہے نا، جی جی تو جس میں سے یہ کرائے پہ ہے پاک ٹی ہاؤس میں. تو وائی ایم سی اے کے آپ اگر اندر داخل ہوں، جب آفس میں مال پہ ہے اندر داخل ہوں گے نا، تو اس سائیڈ پہ بہت بڑی تصویر لگی ہوئی ہے اور اس کو نیچے لکھا ہوا ہے رولیا رام، جی جو کہ یہاں میونسپل کمیٹی کا کسی زمانے میں چیئرمین رہا ہے. چیئرمین رہا. رولیا رام کی وہاں تصویر لگی ہوئی ہے. صحیح. یہ تصویر میں نے
بارہا دیکھی دلیا رام، وہ تصویر وہاں لگی ہوئی ہے، اور وہ چیئرمین میونسپل تھا غالباً، سیکٹری صحیح میونسپل کمیٹی لاہور۔ اس کے بعد جیسے آپ نے بھی پڑھا ہوگا، آپ نے بھی پی ایچ ڈی کیا، ایم اے کیا، آپ نے پڑھا ہوگا وہ افسانہ جو غلام عباس کا ہے۔ بالکل آپ نے اس کہانی سے کہانی میں جو ہے نا غلام عباس کے افسانہ نندی سے تھوڑا آگے نکل کر سوچا ہے، اور آپ نے وہ تو اور ہی ہے نا، وہ تو ریئل کہانی ہے۔ ہاں وہ تو جو غلام عباس نے جب دہلی ریڈیو پہ کام کر رہے تھے غلام عباس صاحب، جی جی تو وہ واقعہ ان کے سامنے پیش آیا تھا، صحیح ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو بادشاہی مسجد دہلی کی ہے، جی اس کے پیچھے جو علاقہ ہے وہ سارا چکلا تھا، جی جیسے ہماری یہاں بادشاہی بالکل کے قریب سارا چکلا ہے۔ ٹھیک تو دہلی کا چکلا اس زمانے میں وہی ہوتا تھا، اور بہت دیر تک اس کو وہاں سے، جیسے کہ اس نے اس افسانے میں لکھا ہے غلام عباس صاحب نے، اس زمانے میں تحریک چل رہی تھی، مسجدوں سے اعلانات ہو رہے تھے، اور لوگ لکھ کے پٹیشنز داخل کر رہے تھے کہ طوائف کو نکالے، یہ سارا واقعہ غلام عباس کے سامنے پیش آیا۔ یعنی یہ ریالٹی کے اوپر مبنی ہے۔ جی ریئلٹی کا۔ ٹھیک اچھا، اب وہ جو واقعہ دہلی میں ہوا، اس کے سامنے طوائفیں وہاں سے چھوڑ کر آگے جا وہ اس جی بی روڈ پر جا رہی تھیں۔ ٹھیک یہ اس نے دیکھا، کیونکہ یہ ریڈیو جب جایا کرتے تھے غلام عباس صاحب، تو اس وقت وہ ادھر کو طوائفوں کے قافلے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے ذہن کے اندر جو ہے نا یہ بسایا کہ اب وہاں سے اٹھ کے جب یہاں آ گئی ہیں تو اب یہاں ان کا جینا مرنا کیسے ہے۔ وہاں جب گئے تو وہی پان والے، وہی بیڑی والے، وہی جو وہاں جن کا دھندا چلتا تھا ہار والے، وہ وہاں پہنچنا شروع ہو گئے، یعنی ایک نیا بستی وہاں آباد ہونے لگا۔ بالکل اینڈ جو ہوتا ہے پھر وہ یعنی وہاں پہ کمیٹی بیٹھ جاتی ہے، گند پڑا اس کو کہیں کو آپ یہاں سے اور جی بی روڈ سے ہاں بالکل، اب کی بار وہ اس کو 20 کلومیٹر دور بھیجنے میں سوچتے ہیں اور پیسے ہو پہنچ جائے جاتے اور اس پہ افسانہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہیں۔ ہاں جبکہ میرا جو افسانہ ہے اس افسانے کی بھی ایک ریئلٹی ہے، جی کیونکہ یہ کام یہاں جی لاہور میں جو ہے وہ لاہور میں بھی ہوا۔ میونسپل کمیٹی لاہور نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ریلوے اسٹیشن کے قریب جہاں آج کل اپنا یہ پرانے کپڑے بکتے ہیں، یہ سیکنڈ ہینڈ کپڑے، لنڈا بازار، لونڈا، ہاں جی ہاں روڈ والا چوک ہاں لام پر پیش ہے لنڈا لونڈا بازار۔ لونڈا بازار اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے بازار چلتا ہے، اندرون سے آ رہا ہے، اور جب آگے اسٹیشن بن گیا نا تو وہاں وہ کٹ جاتا ہے فوراً، یہ لونڈا بازار اس کو کہتے ہیں۔ تو لونڈا بازار سے بھی نکالا جائے طوائفوں کو، اور پرانی انارکلی میں سے بھی طوائفوں کو نکالا جائے۔ پرانی انارکلی میں طوائفوں کے گھر کہاں تھے؟ جہاں آج کل یہ ایم اے پی ایچ ڈی ایم فل کے مقالات جہاں جلد نہیں کروائے جاتے، پیچھے جلد ساز بیٹھے نہیں، جی پرانی انارکلی۔ وہ جو چھوٹا چوک بنتا ہے جو نیلے گنبد کو جاتا ہے، نہ 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 ادھر نہیں، پرانی انارکلی میں آپ داخل ہوتے ہیں، کھانے پینے کی دکانیں ہیں آج کل، ہاں ہاں بالکل آفس جوس کارنر والی سائڈ جی سارے، جی اس کے پیچھے یوں درمیان میں سے ایک چھوٹا سا دروازہ، مجھے سمجھ آ گئی، آپ پیچھے چلے گئے، ہاں ٹھیک ہے، آپ نے اپنا تھیسس وہیں سے نہیں بائنڈ کروایا؟ ہاں مجھے سمجھ آ گیا، وہ چھوٹی گلیاں اندر، گلیاں ہیں، فوڈ اسٹریٹ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر فوڈ اسٹریٹ کے اندر جو ہے نا وہ گلیاں ہیں، بالکل اس میں دوبارے بنے ہوئے ہیں۔ جی جی یہ تھا لاہور، یہ انارکلی کا چکلا، اور یہاں پہ ایک واقعہ پیش آئے، جی جب خلافت تحریک چل رہی تھی جی جی محمد علی جوہر والی، تو اس زمانے میں یہ جو خلافت تحریک جو چلانے والے جو لڑکے وڑکے تھے کہ یہ جی، انہوں نے پہلے تو آ کے ان کو تنگ کیا کرتے تھے۔ صحیح، اب خلافت تحریک کا پورا زور پورے انڈیا میں جب لگ رہا تھا تو انہوں نے کہا چلو اسی حلقے کے اندر ہم جو ہے نا ان کو اپنی مرضی کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو انہوں نے آ کے ان کے ساتھ چھیڑے چھاڑی شروع کر دی صحیح، اور خلافت تحریک کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو انہوں نے، عورتوں نے اوپر سے ان کے اوپر کوڑا پھینکنا شروع کر دی، صحیح ان کو آگ لگ گئی کہ ہمارے اوپر گندا کوڑا پھینک دیا انہوں نے۔ صحیح، تو انہوں نے وہاں مار کٹائی بھی کی اور انہوں نے شور بھی مچایا، اور میونسپل کمیٹی والے جو ہے وہ ڈر گئے کہ بھئی خلافت تحریک والے تھے، ان کے اوپر انہوں نے کوڑا کیوں پھینکا۔ صحیح، انہوں نے وہاں سے ایک ریزولوشن پاس کر دیا،
لاہور کی میونسپل کمیٹی نے کہ طوائفوں کو یہاں سے نکالو. اب یہ جو مختلف جگہوں سے طوائفوں کو نکالا جا رہا تھا، تو اس زمانے میں یہ جو رولیا رام صاحب کی میں نے تصویر دیکھی تھی تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے. نیچے اس کے لکھا ہوا ہے کہ سیکٹری میونسپل کمیٹی فلانی سن سے فلانی سن بھی وہی بنتی. صحیح تو تب میں نے اپنے طور پر یہ ایک افسانہ تراشا صحیح کہ یہ کبھی آیا ہوگا. بالکل ہے یہ. ٹھیک. اسی حوالے سے اگر دیکھیں نا سر ہم، ایک پاکیزہ فلم ہے مینا کماری کی آخری فلم آپ نے دیکھا ہوگا ہی، تو اس کے اندر بھی سیم ایسی کہانی ہے. جی جی اس کے اندر بھی ایک ایسا ہے کہ ایک جو نواب ہے ہاں اس کی بیٹی ہے وہ. بالکل. اور وہ بالکل آخر پہ پھر وہ نائکا کہتی ہے یہ دیکھو نوابو یہ تمہارا ہی پونگڑا جو آج تمہارے گھر میں ناچ رہا ہے. اور اسی طرح یہ سارے افسر جو ہیں یہ عیاشیاں تو کرتے رہے ہوں گے. جی ہاں بالکل. تو اسی حساب سے میں نے ایک بار میں مری میں تھا تو یہاں جب میں آیا اردو بازار کا ایک پبلشر ہوتا تھا پولیمر پبلیکیشن، بالکل بہت فیمس تھا. بہت فیمس تھا. وہ مجھے ایک بار پھجے کے پائے کھلانے لے گیا جی اندرون شہر. اندروں چکلے میں. جی میں نے اسے اچھا اس کو یہ پتا تھا کہ میں جب بھی آتا ہوں میں پھجے کے پائے، میں کہتا یار مجھے پھجے، تو وہ کہنے کا چل آ جاتا ہے پہلے پائے کو آئیے. اس کے بعد میری جان چھاڑ تو وہ مجھے لے گیا وہاں پھجے کے پاس ہم بیٹھے تو اس کو پھجا زندہ تھا. جی جی تو وہ بھی مجھے دیکھ کے نا تو وہ کہتا ہوتا تھا باؤ جی آئے ہو، سال بعد آتا تھا 6 مہینے بعد آتا تھا تو مجھے پہچانتا تھا کہ بھئی یہ جب بھی آتا ہے تو یہ پھجے کے پائے کھانے آتا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اور کی حال ہے تھوڑا یہ وہ، میں کہ جی لاؤ جی بڑھاؤ کھائیے. کہندا پچھلی باری جدو تسی آئے سو تھوڑے نال یہ تو نہیں سی. میں کہا نہیں یہ نہیں سی، ایک اور پر ہوا سی، میں ادھ کو کھا دے سا. ٹھیک ہوں اے ہے یہ جی سی کا پروفیسر تھا سعید مرتضیٰ زیدی، صحیح. وہ بھی مجھے لے کے جاتا تھا. اب یہ پولیمر والا ضیاء الحق قریشی مجھے لے کے دیا. تو جب ہم پائے کھا چکے تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یا تو میں یہاں تو یہ پجے کے پائے کے سامنے جو یوں رستہ آگے جاتا ہے ٹھیک ہے، تو اس ہاتھ گلی کے اوپر امانت علی خان رہتا تھا. جی وہیں ان کا گھر تھا، امانت علی خان کا اور فتح علی خان کا، جی دونوں رہتے تھے. ان کا باپ بھی پہلے وہی فوت ہوا ہے. تو میں نے کہا یار میں امانت علی خان کو چھوڑنے رات کو جہاں آیا کرتا تھا، وہ ڈرنک ہوتا تھا اور میں اس کے گھر چھوڑنے آتا تھا. اس وقت یہ اسد امانت اتنا کچھ ہوتا تھا. صحیح. تو وہ دروازہ کھولتا تھا. تو میں نے کہا یار مجھے یاد آ رہا ہے امانت علی خان مر گیا، تو میں ادھر ہی آتا تھا ادھر سے ہو کے میں اس کو چھوڑنے. تو وہ ڈرنک ہوتا تھا، میں اسے پکڑ کے اس کے گھر چھوڑنے جاتا تھا. تو کہتا اچھا. میں نے کہا یار میں ذرا ایک نظر ڈال دوں اس کے گھر پہ، امانت مار گیا. تو میں سر چل پڑا. وہ دیکھا گھر ہے پرانا سا جہاں فتح علی خان بھی رہتا رہا ہے. اب حامد علی خان جو تھا یہ تو یہاں نہیں رہتا، ڈیفینس وغیرہ میں رہتا ہے حامد علی. تو میں وہ دیکھ کے تو میں نے کہا چل یار چلے گھر، اور اب دیکھ لیا. تو کہتا ہے نہیں تمہیں میں ایک لڑکی بھی دکھاتا ہوں. اب لڑکی نہیں رہ دی ہے، اب بڑی عمر کی ہے، لیکن تمہیں میں دکھاتا ہوں میرے جاننے والوں میں سے. صحیح. میں نے کہا وہ کون؟ کہنے کا کہ یار وہ بڈھی طوائف ہے. اور یہاں پہ چکلے میں کیوں کہ اس کی جو والدہ تھی وہ ایوب کا اس کے ساتھ ریلیشن تھا. اچھا 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 ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. وہ یہ تو جو ہے پاکیزہ والی کہانی. ناجائز بیٹی. یہ گیا اور اس کے اتنے جاننے والے تھے وہ کہ انہوں نے ایسے چوبارے کے اوپر ہم گزرے تو انہوں نے دروازہ کھول دی. تو یہ کہتا ہے کہ میں ضیاء الحق قریشی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں چاہ پینی تھوڑا کو. تھوڑی دیر بعد دروازہ انہوں نے کھولا، بٹھا لیا. تو کہنے لگا کہ وہ جو مجھے زیادہ باتیں میرے ساتھ کرے گی نہیں وہ اس کی بیٹی ہے ناجائز. مجھے انہوں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا پہلے آپ سمجھ جانا. ہاں سمجھ جانا. ٹھیک. تو میں کوئی تعارف تو نہیں کراؤں گا نا. جی جی جی. تو میں نے اس کو دیکھا، ویسے ہی چہرہ تھا، بوڑھی ہو رہی تھی اور میں نے اسے دیکھا. اس کو پتا تھا؟ کس کو؟ اس لڑکی کو پتا؟ پتا ہوتا وہ تو پتہ ہی تھا، ماں بتا لیتی. صحیح. میں تو بتا دیتی ہوں. تو وہ جو پاکیزہ جو بنی تھی وہ اس کے اوپر بنی تھی، اس سارے کیس کے اوپر. اور باقی یہ جو ہے یہ افسانہ میرا نہیں، یہ جو پاکیزہ بنی ہے یہ اسٹوری ویسے قدرتی طور پہ مل گئی ہے یا باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر ہی انہوں نے پھر سوچا کہ نہیں جو کمال امروہی ہے اس تک یہ کہانی پہنچی اور پھر اس نے یہ فلم لکھی؟ پاکیزہ ہاں نہیں اس نے لکھوائی ہے.
لیکن آئیڈیا جو ہے کمال امروئی کا ہے ہاں ہاں کہ ایسے ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ کہانی لکھوائی ہے. مطلب یہ کہ ان کا میل نہیں ہے، ویسے ہی قدرتی طور پہ یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بالکل سیم کہانی ہے. ہاں نہیں وہ تو اس نے لکھوائی ہے اور اس کے اوپر ہو گیا. صحیح. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا یہ پاکیزہ کیوں بنے، ہوں اس سے پیچھے بھی تو دیکھیں نا. جی جی اس سے پیچھے آپ دیکھیں کہ اس ٹائپ کی فلم ایک امراؤ جان ادا. امراؤ جان ادا امراؤ جان ادا بھی 2 بنی ہے، پاکستان میں بنی ہے کہ انڈیا میں بنی ہے. انڈیا کے اندر بھی 2 بن چکی ہیں اب. انڈیا میں 2 انڈیا میں امراؤ جان ادا اب تک بن چکی ہیں، ایک ادھر بن چکی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، جس میں رانی تھی اور شاہد تھا. لیکن ان سے پیچھے جاؤ، ان سے پیچھے ایک نقشب نے فلم بنائی تھی مہندی، صحیح. وہ بھی اسی کہانی پہ، یہ جو امراؤ جان ادا والی. ٹھیک وہ امراؤ جان ادا کے اوپر فرسٹ فلم ہے پہلی فلم بنی مہندی. مہندی. پھر مہندی کے بعد ایک اور فلم بنی تھی، یعنی جو سیکنڈ فلم ہے. ابھی یہ ساری ابھی ذہن میں بھی نہیں تھی. صحیح، یہ بعد میں بنی ساری. ہاں مہندی کے بعد ایک فلم بنی تھی زندگی یا طوفان، جس میں پردیپ کمار ہیرو ہے. ٹھیک زندگی یا طوفان ٹھیک وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے 65 کی وار سے پہلے. میرپور قاسم دیکھی تھی صحیح. 65 کی وار سے پہلے زندگی یا طوفان. مجھے ذہن میں اب میری آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے کہ یہ اشتہار لگا ہوا تھا. زندگی یا طوفان وہاں دیکھی تھی. 2 وہ فلمیں مہندی، زندگی یا طوفان، اور 3 فلمیں امراؤ جان ادا یہ بن چکی ہیں. صحیح. اب 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 تک یہ نہیں کھل رہا معاملہ انارکلی کی طرح کہ کیا امراؤ جان حقیقی تھی یا خیالی تھی. یا خیالی تھی، یہ بھی ایک معمہ ہی ابھی تک حل نہیں ہوا. اب یہ معامہ جلدی حل کر دوں. ٹھیک، آپ اس پہ کام کر رہے ہیں. صحیح، چلیں اچھی بات ہے. اور اس پہ بہت دور تک میں نکل جا چکا ہوں، آہستہ 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 آہستہ. صحیح. کیونکہ میں لکھنؤ سے دور ہوں. ذہن اگر میں انڈیا میں بیٹھا ہوتا یہ مسائل میں سارے حل کر دیتا بہت جلدی. صحیح. لیکن یہ ایسا ہے کیس کہ جس طرح اب انارکلی والا جو ہے نا، کوئی مانے نہ مانے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں نے تو کام کرنا تھا کر دیا. کر دیا. لیکن امراؤ جان یہ بھی ایک ریئل کریکٹر تھا. ہاں ہاں، ایسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے سر، ایسے بہت ریئل کیسز ہیں. ہاں اس کو میں ریئل کریکٹر اس کے زمانے سے اس کے حسابوں سے سارے ثابت کر دوں گا اور جلدی وہ بھی آ جائے گا. صحیح. جس طرح سر ابھی ہم طوائف کے اوپر بات کر رہے ہیں، یعنی آپ کو صرف ایک خوشخبری یہ سنا دیں کہ امراؤ جان ادا کی قبر کی تصویر بھی میرے پاس آ گئی ہے. جی، وہ اس وقت کہاں دفن ہے. تو ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں انڈیا کے کس شہر میں تاکہ شاید پھر تلاش کر کے ہمیں بتا ہی دے کہ یہ ادھر مزے کی بات یہ ہے کہ سال کے سال جی اس کی قبر کے اوپر باقاعدہ اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے. امراؤ کی. صحیح. اور اس کو بھی ڈھونڈتے 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 سب سے پہلے کلکتہ یہ اپنا جو لکھنؤ کا ایک قبرستان تھا میں وہاں تک پہنچا. اس ایریا میں یہ ظاہر ہے کہ امکان تھا کہ یہاں وہ دفن ہوئی ہوگی، صحیح. لیکن وہاں نہیں ہے. وہاں نہیں ہے. پھر وہاں سے جو پتہ چلا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی، پھر وہیں وہ مدفون ہے، قبر موجود ہے. سال کے سال اس کا وہاں پہ وہ لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں. عرس مناتے ہیں. ایک بات. دوسرا یہ ایک اور بات کہ انارکلی کی تو اب تصویر ممکن نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں کیمرہ تھا ہی نہیں. جی لیکن میں نے امراؤ جان کی ریئل کیمرے کی تصویر نکال لی ہے. صحیح. وہ کہاں سے مل گئی ہے؟ بس اس کے پورا ایک اس کے لیے بھی جتن بھی رکھنا پڑے. ابھی کام چل رہا ہے اس کے اوپر. چلیں اللہ کرے گا جتن کرنا پڑے. اب وہ جو تصویر ہے وہ تصویر بھی ظاہر اس کے ساتھ سامنے آئے گی. جی جی بالکل. اور وہ اس کی ریئل تصویر ہے. صحیح. چلیں اللہ کرے وہ جلد کام ہمارے سامنے آئے اور ہم لوگ دیکھیں اس کو.
تو ابھی سر ہم جس طرح طوائف کی بات کر رہے تھے، تو آپ کے نزدیک سر آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو معاشرے کے اندر برائیاں، ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے؟ معاشرہ جو اچھائی اور برائی کے ساتھ بیلنس کر رہا ہے، جس طرح غلام عباس نے آنندی میں لکھا ہے، یا آپ نے یہ جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں جنگ کی بائی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، معاشرہ جو بیلنس کر رہا ہے اچھائی اور برائی دونوں کے ساتھ، اگر آپ برائی کو ختم کریں گے تو اس طرح نہیں کہ معاشرہ دھڑام سے گر جائے گا؟ نہیں، ایسے تو نہیں ہوتا، ایسا کوئی سائنٹیفک کوئی طریقہ بھی نہیں ہے جی کہ کس طریقے سے کیا جائے. کیا رشیا میں ایسا کبھی ہو سکا تھا؟ کیونکہ رشیا میں اس طرح کے معاملات کے اوپر جی جو جیسے الیگزینڈر کوپرن تھا، جی جی اس نے بھی لکھا. پھر یہ ہے کہ یہ جو ناول ہے اپنا یاما دا پٹ، انگریزی میں جو ترجمہ ہوا، میں تو رشین زبان نہیں جانتا، جی اس کا ترجمہ ہوا یاما دا پٹ. وہ ظاہر ہے کہ کوپرن کا ہے، وہ یہاں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو میں. تو یاما دا پٹ کے اندر جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ رشین ہے، پوری ایک آبادی ہے، پورا شہر ہے جو کہ ایک بڑا چکلا ہے، جی اس کے کمال ناول ہے. صحیح. نہیں، میں سر اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، جس طرح مثال کے طور پہ طوائف بازاری ہے، اگر ہم اس کو معاشرے سے نکال دیں تو یہ جو ہمارا یوتھ ہے جو وہاں پہ جا کر اپنی ہوس نکال لیتا ہے، تو پھر یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری جو گھریلو خواتین ہیں ان کے ساتھ زور زبردستی کرے گا اور معاشرے کو ان بیلنس کرے گا. نہیں، اصل میں تو یہ ہوا نا کہ جس وقت یہ اس طرح کے پابندیاں لگتی ہیں یا انہیں در بدر کیا جاتا ہے تو وہ پھر پوری سوسائٹی کے اندر پھیل جاتا ہے. تو یہ لاہور میں ہمیں نظر آ رہا. ہاں بالکل. یہ وہ تو جب انہوں نے ہاں پہلے یہاں سمنا آباد کے ارلا علاقہ جس وقت یہ اقبال ٹاؤن بنا، جی، تو اقبال ٹاؤن میں بہت سارے، اب تو یہ بہت زیادہ اقبال ٹاؤن میں. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو اب تو جگہ جگہ پہ اب دیکھیں ڈیفینس کے اندر کوٹھیاں لیتے ہیں اور باہر سے امپورٹ کی ہوئی ہیں طوائفیں. وہ تو ظاہر ہے وہ رشین بھی ہیں اور ہاں یہ مجھے معلوم ہے. صحیح. آپ نے اپنا پہلا افسانہ لکھا اور لکھنے کے بعد وہ افسانہ آپ نے اپنے والد صاحب کو سنایا، اور ریل کا انہوں نے ڈبہ. ریل کا ڈبہ، اور انہوں نے کوئی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اور پھر آپ مطلب افسانے لکھتے تھے، کہانیاں لکھتے تھے، ان کو پھاڑ کے پھینک دیتے تھے، لکھتے تھے پھاڑ کے پھینک دیتے تھے. نہیں، افسانہ اور نہیں لکھا، ترجمہ کیا اس کو بھی میں نے. ہاں، لیکن یہ جو سٹریس تھا اس سٹریس سے پھر باہر کیسے آئے آپ؟ یہ جو ہے پھر اس کے بعد جب کالج لائف میں آیا ہوں جی جی تو ایف اے کرنے کے بعد، یعنی میں نے ایف اے کے دوران کراچی میں کوئی افسانہ نہیں لکھا. صحیح. میٹرک کے زمانے میں یہ لکھا تھا، 9th میں لکھا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک ترجمہ کیا تھا وہی 9th کے زمانے میں. 10th کے زمانے میں وہ بزرگ تھے ڈپٹی کلیکٹر صاحب، تو یہ دو چیزیں تھیں، پھر وہ چھپائی نہیں تھی. حالانکہ میرے والد صاحب جو تھے محمد اکرم بیگ، وہ اس وقت پولیس کے رسالے سینٹینل میں لکھا کرتے تھے. ٹھیک. یہ پولیس کا جو رسالہ تھا یہ بہت برٹش دور سے بہت اعلیٰ رسالہ تھا، سینٹینل. صحیح. سینٹینل انگریزی میں چھپتا تھا، اور جس وقت یہ فصیح الدین ہے لیا جی، اس فصیح الدین نے جب مجھے رسالہ اپنا بھیجنا شروع کیا جو جرنل تھا اس کا کرمنالوجی کے اوپر، جی جی تو میں نے اس کے ساتھ بات کی. میں نے کہا کہ آپ پولیس میں ہیں تو آپ سینٹینل کی فائل کہیں سے نکالیں. صحیح ہے. تو اس کو چند پرچے مل گئے تھے جی فصیح الدین کو. اس نے کہا جی کچھ پرچے مجھے مل گئے، اور میرے تو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ سینٹینل موجود تھا برٹش پیریڈ سے، اور وہ مغربی پاکستان گورنمنٹ بھی اس کو نکالتی رہی ہے. تو میں نے کہا کہ اس میں میرے چونکہ والد صاحب لکھا کرتے تھے انگریزی میں، تو اس لیے میرے ذہن میں وہ رہ گیا رسالہ. تو وہ رسالہ بھی اگر پولیس کا محکمہ ان رسائل کو اگر اکٹھا کرے، ایک فائل کم از کم اس کو مینٹین کر لے، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. لیکن پولیس کے اندر اس قسم کا بہت کم لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے نام لیا ڈاکٹر فصیح الدین ڈی اے جی ہیں، یہ کمانڈنٹ ہے ہنگو کالج کے، سیننگ کالج کے، تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے لائبریریاں بھی بنائی ہیں، اور ہاں، آدمی نے بہت اچھی لائبریری بہت اچھی بنائی ہے. بہت اچھے کالم نگار ہیں. پر ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے؟
ایک ادیب جو ہے جی جی وہ تو یہی کہہ سکتا ہے کہ کتاب کے ساتھ جڑے رہیں، جی بالکل کیونکہ کتاب ایسا نہ ہو کہ رفتہ رفتہ مر جائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب جو ہے وہ کون پڑھے، کاسٹلی ہے یا پیسے اس کے اوپر کیوں خرچ کریں۔ دیکھیں موسم گرما میں اور ایون سرما کے موسم میں بھی جب آپ گھر کے اپنے افراد کے ساتھ باہر نکلتے ہیں جی جی تو آپ 4-3 ہزار کی آئس کریم کھا لیتے ہیں، بالکل آپ کسی اچھی جگہ بیٹھ کے کرتے ہیں تو 8-10 ہزار روپے کا آپ کھانا کھا لیتے ہیں۔ کھانا کھا لیتے کتاب آپ کے گھر میں نہیں جاتی۔ ہیں، ایسا ہی ہے تو ایک تو یہ کہ کتاب سے جڑے رہیں، جی دوسری یہ بات کہ یہ دیکھیں کہ اعلیٰ لٹریچر، اعلیٰ کتاب جو ہے اس کی طرف جائیں، صحیح جو اچھے لکھنے والے ہیں، جن کا کام زندہ رہنا چاہیے، اس تک آپ پہنچیں۔ جیسے غلام عباس کا ذکر ہوا کہ غلام عباس کو پڑھا جائے، صحیح ہے دوبارہ اسے چھاپا بھی جائے۔ بالکل اسی طریقے سے راجندر سنگھ بیدی کو پڑھا جائے، اسے دوبارہ چھاپا جائے۔ ٹاپا بھی جائے ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اعلیٰ فکشن پڑھنے کو ملے گی۔ صحیح ہے حیرت کی بات ہے کہ بیدی صاحب کی ڈیتھ تک ان کی ساری چیزیں لوگوں نے چھاپ دی تھی، لیکن 7 افسانے میں جو مجھے ایسے ملے جو کسی کتاب میں یکجا اب تک نہیں ہوئے، نہ انڈیا والوں نے چھاپا نہ پاکستان نے چھاپا۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانے، اتنے اعلیٰ افسانہ نگار کے 7 افسانے ایک مجموعہ بنتا ہے، وہ ابھی تک نہ پاکستان سے کتاب چھپی ہے نہ انڈیا سے چھپی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قاضی عبدالستار جی اتنا اعلیٰ درجے کا افسانہ نگار تھا کہ اس کے جو افسانے ہیں وہ یہاں سے بالکل ملتے ہی نہیں ہیں، کسی نے کتاب اس کی چھاپی ہی نہیں۔ ایون میں کہتا ہوں کہ عسکری صاحب، محمد حسن عسکری صاحب نے، ان کے افسانوں کے 2 مجموعے تھے، ایک تو جزیرے تھا اور ایک اور دوسرا مجموعہ، اس کے 2 مجموعے ری پرنٹ ہوئے نہیں بعد میں، دوبارہ کسی نے نہیں چاہا کسی نے نہیں چاہا۔ تو یہ ہے کہ اعلیٰ ادب کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے، جو کہ آگے آپ کی جو نسلیں ہیں ان کو وہ تربیت کرے گا۔ بالکل ٹھیک تو اعلیٰ رائٹرز کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ٹھیک اچھا لکھنے والا جو اعلیٰ درجے کا رائٹر ہے، ہر رائٹر اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے دوسری بات یہ کہ ہر وہ رائٹر نہیں ہوتا جو تھوڑے بہت پیسے اکٹھے کر لیتا ہے اور وہ اپنی کتاب چھپا لیتا ہے۔ اس کو پہلے ادبی رسائل میں آ کے اپنے آپ کو منوانا چاہیے۔ صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے، تو ادبی رسائل میں یہ چھپتے نہیں ہیں۔ اچانک ایک دن ایک کتاب منوائی مارننگ پتہ لگتا ہے کہ جناب کتاب آ گئی ہے فلانے کی، پھر وہ کتابیں جو ہیں وہ لوگوں کو دیتے پھرتے ہیں۔ ہاں انہوں نے بیگ میں ڈالی ہوتی ہیں، جہاں کوئی ملتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں، کیونکہ پیچھے جو بیوی ہوتی ہے وہ بیوی جھگڑا کرتی ہے کہ اتنا ڈھیر جو تو نے یہ چھپا کے کتابوں کا تو لے جا یہاں سے، میرے گھر کے اندر یہ اٹھا۔ صحیح ہے تو مطلب پہلے اپنے آپ کو منواؤ، صحیح پھر کتاب آئے، صحیح اور زندہ کتابوں کو مرنے نہ دیا جائے۔ میں بالکل یہ ٹھیک اس سے ہمارے جو زندہ لوگ ہیں جی وہ تا دیر زندہ رہیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے بس یہ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ جی تو ہمارے ساتھ موجود تھے مغلیہ شہزادے۔ مغلیہ شہزادے میں ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ان کا جو حسب و نسب ہے وہ مغلیہ خاندان کے ساتھ ملتا ہے۔ تو میں سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے، اور آپ نے جو ہے نا بہت خوبصورت طریقے سے جو میرے جتنے بھی سوالات تھے ان کے جوابات دیے۔ بہت شکریہ سر۔ بہت محبت، مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کر، پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، بالکل اور آپ نے اتنا کچھ میرے بارے میں پڑھ رکھا تھا اور میری لائف کو اتنا کچھ دیکھ رکھا تھا کہ مطلب میں حیران بھی ہوا ہوں، لیکن ظاہر ہے ایسے لوگ ہیں کمیٹی